الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ انسان کی زندگی آندھی میں ٹمٹماتے ہوئے چراغ کی مانند ہے، ایسا دیا کہ جو کسی بھی وقت بجھ سکتا ہے۔ ایسے دیے پہ بھروسہ یا تکیہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ وہ تو کسی بھی وقت بجھ جائے گا۔ جو انسان یہ سمجھے کہ یہ آندھی کے باوجود جلتا ہی رہے گا، وہ اس کی خام خیالی ہے، اس کی کم فہمی۔ ایسے ہی ہماری زندگی ہے۔ زندہ جو بندہ ہوتا ہے اس کو ایسے لگتا ہے کہ میں ایسے ہی چلتا پھرتا رہوں گا، ایسے ہی زندگی گزرتی رہے گی، لیکن حقیقت ایسی نہیں ہے۔ اس عاجز کی یہ عادت ہے کہ جب کہیں عرض کرنے کے لیے کہا جائے، اگر کوئی خاص دن یا موقع نہ ہو، عمومی مجلس ہو، تو جب یہ عاجز بیان کرنے کے لیے بیٹھتا ہے اس وقت غور کرتا ہوں کہ کیا عرض کرنا چاہتا، چونکہ ابھی حال ہی میں دو تین اموات ہوئیں، اس لیے ذہن میں آیا کہ موت کے عنوان پہ ہی بات کرنا بہتر ہے۔ حضور علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ موت کو کثرت سے یاد کرو کہ یہ دنیا کی لذات کو توڑتی ہے۔ موت ایک ایسی چیز ہے کہ جو انسان کو گناہوں سے روکتی ہے۔ ہمارے اسلاف کی حالات زندگی میں ایسے ایسے واقعات لکھے ہیں کہ جس کو پڑھ کے انسان حیران رہ جاتا ہے کہ کتنا خوف اور خشیت تھی ان کو موت کی، کہ اتنا روتے تھے کہ آنکھوں پہ اثر ہو جاتا تھا۔ خود حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو مراد مصطفیٰ ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا عمر جہاں جس راستے سے گزرتا ہے شیطان وہ راستہ ہی چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے۔ زمین ان کے تابع، پانی ان کے تابع، آگ ان کے تابع، ہوا ان کے تابع، لیکن موت کا خوف اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیشی کا خوف اتنا زیادہ تھا، اور ہم میں سے اکثر جانتے بھی ہوں گے کہ اتنا روتے تھے کہ آنسو جہاں سے بہہ کے گرتے تھے وہاں لائنیں لگ گئی تھی دونوں آنکھوں کے نیچے۔ ان کی خوف کی کیا کیفیت ہوگی؟ ہمارا خوف تو اس کے عشر عشیر بھی نہیں ہے، کوئی معنی ہی نہیں رکھتا اس کے مقابلے میں۔ حضور علیہ السلام نے صحابہ رضوان عنہم میں دو ہستیاں ایسی ہیں کہ ان کے بارے میں جو فرمایا کسی کے بارے میں نہیں فرمایا۔ ایک تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، ثانی یسنین تھے، وہ تو صدیق تھے۔ حضرات انبیاء علیہ السلام کے بعد سب سے بڑا مرتبہ بنی نوع انسان میں صدیقیت کا ہے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ جو تھے وہ صدیق اکبر تھے۔ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے
اپنی کتاب مدارج النبوہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ پہ تحریر فرمائی، ضخیم کتاب ہے لیکن کمال کی کتاب ہے۔ انسان شروع کر دے تو ختم کیے بغیر اٹھنے کو دل ہی نہیں چاہتا، ایسی کتاب ہے۔ اس میں لکھا کہ جس خمیر سے اللہ رب العزت نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بدن اطہر کو بنایا، اس سے جو خمیر بچا وہی حضرت ابوبکر صدیق و حضرت عمر رضوان اللہ عنہم کے بنانے میں استعمال فرمایا۔ یہ وجہ ہے کہ حضرات شیخین رضوان اللہ عنہما جو ہے بنی نوع انسان کے بعد تمام انسانوں سے افضل، حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد بنی نوع انسان میں سب سے افضل اعلیٰ عرفات ہے، ان جیسا اور کوئی نہیں۔ اور ایک بات جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ذات بابرکات کے بارے میں فرمائی، کسی اور صحابی کے بارے میں نہیں فرمائی۔ فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ، کہ میرے بعد اگر کسی کو نبوت ملنی ہوتی تو اس کا حقدار عمر ہی ہوتا، ایسی صفات تھی ان کے اندر۔ لیکن ان کی خوف اور خشیت کا یہ عالم تھا کہ ایسے رویا کرتے تھے۔ یہ رونا جو ہے اللہ تعالیٰ کا خوف اور خشیت سے، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ دو نعمتیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ سے رو رو کے مانگنی چاہیے۔ جس کو یہ دو نعمتیں زندگی میں مل جائیں اس کو خیر کثیر نصیب ہو گئی، دنیا آخرت اس کی سنور جائے گی۔ فرمایا اللہ رب العزت کی محبت اور اللہ رب العزت کا خوف۔ ہمارے حضرت جی داؤد برکاتہ اپنے بیانات میں جب بھی یہ بات فرماتے ہیں تو اس سے اگلا جملہ یہ فرمایا کرتے ہیں کہ اگر دونوں نہیں تو دونوں میں سے ایک بھی مل جائے تو انسان کامیاب ہو جائے گا دنیا اور آخرت میں۔ چونکہ جس سے محبت ہو انسان اس کو تکلیف نہیں دیتا، بلکہ اگر کوئی دوسرا ایسی بات کرے جس سے محبوب کو تکلیف ہو تو اس پہ بھی غصہ کرتا ہے، تو خود کیوں کرے گا ایسا کام؟ تو جب انسان کو اللہ رب العزت سے محبت ہو جائے، اللہ تعالیٰ کا محبوب ہو جائے، تو پھر طبیعت میں اس کا ایسا گمان آتا ہی نہیں کہ میں ایسا کام کروں جس سے اللہ رب العزت ناراض ہو۔ ایک تو یہ چیز ہے۔ اگر یہ نہیں ہے تو پھر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضری اور پیشی کا خوف یہ اتنا غالب ہو کہ گناہ کی طرف دھیان ہی نہ جائے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ موت کو کثرت سے یاد کرو کہ یہ دنیا کی لذات کو توڑنے والی ہے۔ جیسے کہ آپ میں سے کئی ساتھی جانتے ہیں کہ حضرت داؤد برکاتہ نے سالوں قبل ایک ترتیب بنائی جس میں ہر سال حج پہ الحمدللہ یہ عاجز گروپ کے ساتھ جاتا ہے۔ امیر کارواں تو حضرت جی داؤد برکاتہ نہیں ہے، لیکن اس عاجز کے ذمہ ایک ذمہ داری ہے۔ اس مرتبہ ہمارے گروپ میں خاتون کا انتقال ہو گیا، چیچا وطنی کی رہنے والی تھی، ان کے ساتھ ان کی 2 بیٹیاں، ایک بیٹا، بہو اور داماد، 6 افراد تھے، جس میں وہ سب سے بڑی تھی، سب کی والدہ۔ تو ان کا انتقال ہوا۔ دیکھیں اللہ کی شان، یہاں سے 6 اکٹھے گئے لیکن واپس 5 آئے، واپس 6 نہیں آ سکے۔ عرفات کے میدان میں جب ہم پہنچے تو وہ بیمار، کچھ پہلے سے تھیں لیکن وہاں زیادہ بیمار ہو گئی۔ حجاج کے لیے انہوں نے عرفات میں، منی میں، مزدلفہ میں جو کھلے آسمان کے نیچے ہے وہاں بھی انہوں نے کلینک بنایا ہوا، اور جو حج اور عمرے کے ویزے پہ جاتا ہے اس کا علاج معالجہ فری کیا جاتا ہے۔ عرفات میں ان کو جو کلینک تھا اس میں لے کے گئے، انہوں نے رکھا، شام کو انہوں نے فارغ کر دیا کہ کچھ بہتر ہو گئی ہے۔ تو مغرب کے بعد چونکہ
ارکان کے مطابق ہم نے مزدلفہ آنا تھا سب نے. وہ مزدلفہ کے لیے نکلے. وہ اس حج کے سارے سفر کا ایک انتہائی مشکل اور نازک وقت ہوتا ہے، چونکہ عرفات میں بھی جتنا ہجوم ہوتا ہے سب نے پہنچنا ہوتا ہے. کوئی صبح پہنچتا ہے، کوئی دوپہر پہنچتا ہے، لیکن جب عرفات سے نکلتے ہیں تو سب نے مغرب کے بعد ہی نکلنا ہوتا ہے اور رات ہی پہنچنا ہوتا ہے مزدلفہ میں، کیونکہ واجبات میں سے ہے. تو جب مزدلفہ کے لیے نکلے تو وہ راستے میں بے ہوش ہو گئی. رش اتنا تھا، ان کا داماد اور بیٹا ان کے ساتھ تھے، وہ بھی بچھڑ گئے، تو صرف بیٹا رہ گیا. ہم لوگ بس میں بیٹھ گئے، ان کی خواتین جو ہے وہ بھی بس میں بیٹھی ہوئی تھیں. بہرحال مزدلفہ پہنچ گئے. مزدلفہ پہنچے تو ہم لوگوں نے پھر انتظام کیا کہ بھئی ان کو جو پرائیویٹ ہاسپٹل ہے اس میں داخل کروایا جائے، لیکن اس میں وہ ہو نہ سکی حتیٰ کہ فجر ہو گئی. وقوف مزدلفہ بھی ہو گیا. اب احرام کی حالت میں ہے وہ خاتون. وقوف مزدلفہ بھی ہو گیا. اس کے بعد جہاں ہوٹل تھا وہاں ہم واپس لے آئے مینا کی بجائے، تاکہ ان کو ہسپتال میں داخل کیا جائے. تو وہاں ایک بڑا ہسپتال ہے مکہ مکرمہ میں، ان کو داخل کیا. جو بات اصل بتانی ہے وہ یہ مقصود ہے کہ وقوف عرفات بھی ہو گیا، جو رکن اعظم ہے حج کا، جو نہ ہو سکے تو حج مکمل نہیں ہوتا. وقوف مزدلفہ بھی ہو گیا، لیکن وہ قومیں میں چلی گئیں. جو رکن اعظم تھا وہ بھی ہو گیا اور واجب بھی ادا ہو گیا. اب جو ہے رمی اور قربانی تھا، اس کے بعد احرام سے حاجی فارغ ہو جاتا ہے، نہاتا دھوتا ہے، غسل کرتا ہے، پھر طواف زیارت کرتا ہے. اب دیکھیں اللہ کی شان، ان کی طرف سے رمی جو ہے مریض ضعیف کی طرف سے کوئی بھی وکالت کے طور پہ جا کے کر سکتا ہے. ان کے بیٹے نے جا کے رمی کی، قربانی ہو گئی. اب ایک حصہ تو مکمل ہو گیا حج کا. اب ظاہر ہے وہ غسل تو نہیں کر سکتی تھی، قومے کی حالت میں تھی. اللہ تعالیٰ نے دیکھے ان کو غسل کیسے کروایا کہ 2 جولائی کو ہم سب نے مدینہ منورہ جانا تھا. 1 جولائی کی صبح ان کا انتقال ہو گیا مکہ مکرمہ میں. حرم شریف میں مغرب کے بعد ان کی نماز جنازہ ہوئی. جب وہ پاکستان سے چلی تھیں تو ان کے گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ اللہ رب العزت ایسی حسین اور قابل رشک مجھے موت عطا فرمائیں گے. جب وہ ہوٹل سے روانہ ہوئی تو وضو غسل کر کے احرام باندھ کے چلی، اور ان کا اس کے بعد جو احرام اتارنے کا غسل ہے وہ میت والا غسل ہوا ہوگا. اور طواف زیارت جو حج کا آخری فرض ہے، ہم تو بیت اللہ شریف میں جا کے کرتے ہیں، ان کا طواف زیارت دیکھیں کیسے ہوا. بنفس نفیس جو ہے، یعنی ان کی روح کی حاضری جو ہے، اس کی کیفیت تو اللہ تعالیٰ ہی بہتر سمجھ سکتے ہیں نا. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہوئی. یہ ان کا طواف زیارت ہوا. چونکہ حج کا جو طواف زیارت ہے در حقیقت یہ اللہ رب العزت کی زیارت ہے. مجھے یاد ہے کہ 2008 کی بات ہے، ماشاءاللہ حضرت داؤد مکاتم بھی اس وقت بڑے صحت مند اور تندرست و توانا تھے، کافی سال پہلے کی بات ہے. تو ہم لوگوں نے مینا سے فارغ ہو گئے، عرفات سے ہو گئے، مزدلفہ کر لیا، رمی کر لی، قربانی ہو گئی، نہا دھو لیا سب نے مینا میں. حضرت جی گروپ کے ساتھ ہی ہوتے تھے. تو ہمارے ایک ساتھی انہوں نے حضرت سے اجازت مانگی. یہ باتیں انسان علماء کے ساتھ بھی سفر کرے تو نہیں سیکھ سکتا، اللہ والوں کے ساتھ ہی سیکھ سکتا ہے. یہ بات یاد رکھیں، کیونکہ مولانا برا نہ، یہ اللہ والوں کے ساتھ ہی یہ چیزیں سیکھتا ہے بندہ. امام ربانی حضرت مجدد علی ثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کوئی شخص کتابی علم میں کتنا ہی عبور کیوں نہ رکھتا ہو،
جس شخص کو باطنی علم پہ عبور اور مہارت ہے وہ اس کے وہم و گمان سے بھی وراء الورا ہے، ثم وراء الورا ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے جو شیخ تھے وہ کتابی علم میں تو اتنے بڑے نہیں تھے۔ حضرت علامہ رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے جو شیخ تھے وہ بھی اتنے بڑے، وہ ان کو درس نظامی بھی پورا نہیں کر پائے تھے، لیکن شیخ المشائخ تھے، قطب عالم تھے اپنے وقت کے، حضرت حاجی امداد مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ۔ ایک دفعہ ان سے کسی نے سوال کیا کہ آپ دونوں علم کے اتنے بڑے پہاڑ ہیں تو آپ نے ایک ایسے شخص کے ہاتھ پہ بیعت کی جنہوں نے تو درس نظامی بھی مکمل نہیں کیا۔ وہ کہنے لگے اللہ کے بندے، ہم نے علم حاصل کیا لیکن اخلاص اور عمل وہ نہ مل سکا جو ان کے قدموں میں جا کے حاصل ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ پہلے وقت میں علم کے فوراً بعد اللہ والوں کی تربیت میں چھوڑا جاتا تھا، کرسی کا انتظام کریں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب آپ ان کو بڑی کرسی ہے، اچھا ٹھیک ہے بیٹھے بہت ٹھیک ہے۔ تو وہ انہوں نے کہا حضرت میں ایک صاحب سے ملاقات کرنی ہے تو کر کے آ رہا ہوں۔ تو ہمارے حضرت داؤد بکاتوں کا چہرہ سرخ ہو گیا، فرمانے لگے کہ جب تک طواف زیارت نہ ہو جائے کسی سے ملاقات کرنا جائز نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب تم قربانی اور رمی کر لو سب سے پہلے میری زیارت کے لیے آؤ، کسی کی زیارت پہ نہ جاؤ۔ یہ ہے طواف زیارت۔ حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شاگرد مرید تھے، وہ حج کر کے آئے، واقعہ طویل ہے، اس میں سے صرف یہ پورشن عرض کرتا ہوں۔ تو انہوں نے پوچھا کہ بھئی بڑے دنوں بعد آئے، کہاں تھے؟ کہنے لگے حضرت میں حج پہ گیا ہوا تھا۔ تو انہوں نے پوچھا کہ تم نے نیت کرتے ہوئے کیا ارادہ کیا؟ انہوں نے بتایا کہ جی میں نے تو بس نیت کر لی۔ پوچھا کہ بھئی جب تم نے کپڑے اتارے تو کیا تم نے یہ نیت کی کہ یا اللہ جس طرح یہ لباس اتار رہا ہوں آج سے گناہوں کا لباس اتار دیا؟ وہ کہنے لگا نہیں حضرت میں نے تو یہ نیت نہیں کی۔ وہ کہنے لگے تم نے گناہ توبہ ہی نہیں کی۔ پھر فرمایا کہ جب تم نے صاف شفاف کفن کا لباس پہنا، دو چادریں، کفن کہہ رہا ہوں احرام کا لباس پہنا، دو چادریں، اس وقت تم نے یہ نیت کی کہ یا اللہ آج جس طرح یہ پاک صاف شفاف احرام کی دو چادریں باندھ رہا ہوں گویا تقویٰ کا لباس پہن لیا۔ تو کہنے لگا جی یہ تو نیت نہیں کی۔ تو کہنے لگے کہ پھر تم نے جو ہے نیکی کی لباس ہی نہیں پہنا تو تمہارا حج کیسے ہوگا؟ اس طرح ایک ایک کر کے وہ پوچھتے گئے حتیٰ کہ وہ طواف زیارت کی طرف آئے۔ اس سے پوچھا کہ جب تم طواف زیارت کے لیے گئے تم نے سلام کیا، وہاں پہنچے نا استلام کیا، تمہیں جواب آیا؟ کہنے لگا نہیں۔ کہنے لگے تم نے پھر طواف زیارت کا استلام ہی نہیں کیا۔ بہرحال پوچھا کہ استلام جو بھی تم نے کیا جیسا بھی کیا طواف زیارت شروع کر دیا۔ جب تم نے طواف زیارت کیا تو اللہ رب العزت کی تجلی ذاتی کی تمہیں زیارت ہوئی؟ وہ کہنے لگا نہیں وہ تو نہیں ہوئی۔ کہنے لگے پھر تمہارا طواف زیارت کیسے ہوا؟ یہ ہے طواف زیارت، اللہ والوں کے ساتھ کرے۔ یہ اللہ والوں کے ساتھ کرنے سے یہ چیزیں انسان کو سمجھ میں آتی ہیں۔ ایک دفعہ ہوٹل میں ہم ٹھہرے ہوئے تھے، ایک صاحب آئے مکہ مکرمہ ہوٹل میں، تو وہ انہوں نے حضرت سے ملے، مصافحہ کیا۔ حضرت نے پوچھا آپ کا نام، آپ کا تعارف؟ کہنے لگا جی کہ میں حرم شریف میں ملازم ہوں اور جو کیمرہ روم ہے نا جس میں تمام کیمروں کو دیکھتے ہیں ہم، اس کمرے میں میری ڈیوٹی ہے، اور وہ جو ہم دیکھتے ہیں جو کیمرے کے ساتھ LCD جو کنیکٹ ہوتی ہے وہ ایسا کنیکشن ہے کہ ہمیں بال تک طواف کرنے والوں کے نظر آتے ہیں جو حرم شریف پہ پھر رہے ہوتے ہیں۔ اسی لیے کہتے ہیں
کہ حرم شریف میں کوئی چیز کسی کی گری ہو تو مت اٹھاؤ۔ ایسے بھی واقعات ہوئے ہیں کہ وہ بندہ اٹھاتا ہے چرانے کی نیت سے نہیں، کسی کو محفوظ جگہ پہ رکھنے، کوئی پرس کوئی ایسی چیز گری ہو تو وہ فوراً آ جاتے ہیں کہ تم نے یہ چیز اٹھائی، ایسی ان کی واچ ہے۔ تو کہنے لگا کہ میں آپ کو طواف کرتے ہوئے دیکھتا تھا، آپ جب بھی آتے تو آپ کے طواف کا انداز سب سے جدا تھا۔ تو مجھ سے کسی نے پوچھا کہ بھئی کوئی ایسا بندہ دکھاؤ جو عین سنت کے مطابق طواف کرتا ہو۔ تو میں نے اسے کہا کہ تم بیٹھ جاؤ، تو ابھی رات جب دیر ہوگی اس وقت رش کم ہوتا ہے، اس وقت حضرت جی کے سب کے ساتھ طواف سب کو لے کے جاتے تھے طواف کے لیے۔ ہمیں تو جلدی پڑی ہوتی ہے نا کہ احرام میں ہے، فٹافٹ طواف کرو اور رمی کرو اور غسل کرو، حلق کرواؤ اور احرام اتار دو، جیسے پتہ نہیں خدا نہ خواستہ کیا بوجھ لے لی ہے۔ احرام میں تو جتنا وقت گزرے انسان فرشتے توبہ کرتے رہتے ہیں، لبیک اللہم لبیک پڑھتا رہتا ہے بندہ، تو یہ تو بڑی اچھی بات ہے۔ تو رات کے 12-1 بجے تقریباً حضرت کا معمول ہوتا تھا، تو معمول کے مطابق جب اس نے دیکھا حضرت آئے ہیں تو اس نے انہیں دکھایا کہ دیکھو اگر تم دیکھنا چاہتے ہو نا تو اس بندے کے ساتھ جا کے طواف میں شامل ہو جاؤ، عین سنت کے مطابق ہوگا۔ آج تو اتنے دکھ کی بات ہے کہ احرام باندھا ہوتا ہے اور طواف کر رہے ہیں اور طواف کرتے ہوئے ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں۔ بیوی ہے تو بیوی کو ایسے ہلکا بنایا ہوا ہے، بیٹا ایک کرسی اور لے دے، ایسے ہلکا بنایا ہوا ہے جیسے خدا نہ خواستہ طواف کے دوران کوئی اٹھا کے لے جائے گا۔ یہ بے ادبی اور گستاخی ہے، یہ اللہ تعالی سے قلب کے غافل ہونے کی دلیل ہے، دل کے سوئے ہونے کی یا مردہ ہونے کی دلیل ہے جس کی طواف میں یہ حالت ہو۔ طواف کی دعائیں کتابوں میں بھی ملتی ہیں، لیکن طواف کی جو بہترین دعا کا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ نگاہ نیچی ہو، دل اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہو اور آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہو، یہ طواف ہوتا ہے۔ طواف کے آداب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جب انسان استلام کر کے طواف شروع کرے تو اس وقت نگاہ نیچی رکھے، بیت اللہ شریف کی طرف بھی نہ دیکھے۔ اللہ تعالیٰ نے ارکان کو بنایا ہی ایسے کہ جس وقت استلام کرتے ہیں اس وقت جی بھر کے بیت اللہ شریف کو دیکھے۔ جب استلام کر کے طواف شروع کر دیا حجر اسود سے تو پھر چکر پورا ہونے تک اپنا دھیان دل کی طرف، دل کا دھیان اللہ رب العزت کی طرف، اور کسی بھی زبان میں چاہے زبان سے بہترین دعا یہ ہے کہ زبان بند ہو، دل دعائیں کر رہا ہو اور آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے ہیں۔ ہمارے حضرت داؤد بداتم کبھی طواف وداع کر کے دیکھے نا ان کے ساتھ، پھر پتہ چلے طواف کیسا ہوتا ہے، بالکل خاموش اور آنسو بہ رہے ہوتے ہیں۔ تو وہ دعائیں ہوتی ہیں طواف والی۔ آج تو یہ حالت ہے ہماری، نیکی برباد، گناہ لازم۔ اللہ تعالیٰ ہی دلوں کی حالت جانتے ہیں کہ طواف کرتے ہوئے فون پہ بتا رہے ہیں کہ یہ حالت ہے، اتنے لوگ ہیں، یہ ہے، یہ ہے۔ یہ احرام باندھا ہوا ہے اللہ کے بندے، طواف کرتے ہوئے یہ حالت ہے تو اپنے شہروں میں اپنے گھروں میں کیا کرتے ہو؟ دل کے مردہ ہونے کی نشانی ہے۔ اور مواجہ شریف میں حاضری کی وقت تو بڑے بڑے حضرات جو ہیں وہ ڈر کے مارے ادب کی وجہ سے ان میں ہمت نہیں پڑتی تھی کہ روزانہ صبح و شام طواف کرے۔ حضرت علامہ یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جو مسجد نبوی ہے وہ پورا ہی گویا مواجہ شریف کے حکم میں ہے۔ اس طرح مسجد میں جاؤ کہ جیسے مواجہ شریف پہ ہی حاضر ہو، اتنا ادب۔ ہم تصویریں اتار رہے ہوتے ہیں، مواجہ شریف پہ ہے اور پشت اصل میں پتہ ہی نہیں مواجہ شریف کیا چیز ہے۔ ہماری کم علمی کا یہ حال ہے۔ مواجہ شریف تو کہتے ہیں کہ جس طرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ انور ہے، وجہ چہرہ مبارک ہے، تو ہمیں پشت کرنی چاہیے اس طرف۔
پشت کر کے اور ہم ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں. یہ ہمارا حال ہے دل کا. یہ ادب اور یہ احترام ہے. قبولیت کیا ہوگی یہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں. تو بہرحال تو فرمایا کہ موت کو، ہاں جی وہ عورت کی بات ہو رہی تھی. 1 جولائی کو صبح کے وقت اس خاتون کا انتقال ہوا جس سے یہ حج کا رکن آ گیا. ان کا بڑا بیٹا یہاں پاکستان میں چیچا وطنی میں ہوتا ہے، تو اس نے پیغام بھجوایا کہ ہم نے میت کو جو ہے نا پاکستان لے کے آنا ہے. تو اس عاجز نے کہا یار لوگ تو دعائیں کرتے ہیں کہ مکہ مکرمہ مدینہ منورہ جو ہے وہ آخری وقت ملے اور وہاں نماز جنازہ ہو. چونکہ حدیث شریف میں آیا کہ جس نماز جنازہ میں اللہ رب العزت کے 40 ایسے بندے شامل ہو جائے جن کا ظاہر شریعت و سنت سے آراستہ ہو اور دل غیر اللہ کی رغبت محبت ظلمات معصیتوں سے پاک صاف ہو، وہ میت کے لیے دعا کرے تو اللہ تعالیٰ اس میت کی بخشش فرما دے. اور ایسی میت جو ان صفات والی ہو، گنہگار جب نماز جنازہ پڑھتا ہے تو نماز جنازہ پڑھنے والے کی بخشش اس میت کی وجہ سے ہو جاتی ہے. تو اس حاجر نے کہا یار لوگ تو دعائیں کرتے ہیں، وہ اللہ کے بندے یہاں تک انتقال ہوئے تو وہاں لے کے جانا تو فائدہ کیا ہوگا؟ یہاں جو اتنا مجمع 35 لاکھ کا مجمع تھا اس دفعہ حج پہ تقریباً کم و بیش، تو اللہ نے کرم کیا، بات ان کی سمجھ میں آ گئی. مغرب کے بعد ان کی نماز جنازہ ہوئی مکہ مکرمہ حرم شریف میں. اور جنت المعلا جو ہے جہاں حضرت اماں خدیجہ رضی اللہ عنہا اور 5000 کم و بیش صحابہ رضوان عنہم آرام فرما رہے ہیں، وہ اب انہوں نے خاص عربیوں کے لیے مخصوص کر دی ہے. اجمی یا غیر ملکی یا حج عمرے پہ جو آتا ہے اس کی تدفین نہیں ہوتی، لیکن ان کے لیے انہوں نے حدود حرم کے اندر ہی ایک قبرستان بنایا ہے. اس جگہ کا نام ہے شرائع، تو وہاں تدفین کی جاتی ہے. تو بہرحال وہاں میت آئی، ہم سب لوگ شامل ہوئے. انہوں نے جو اوپر سلیٹیں رکھتے ہیں نا میت کی قبر میں میت کو ڈالنے کے بعد، وہ ہمارے سے ذرا مختلف ہے. وہ کیا کہ ہم تو سلیٹ رکھ کے قبر بنا دیا تو وہ ہم اپنے طور پہ ہمیشہ کے لیے بنا دیتے ہیں. وہ ان کا ایسا نہیں ہے. وہ سلیٹ اس طرح ہوتی ہے کہ جب چاہے اس کے اوپر ہینڈل لگے ہوتے ہیں. وہ 3 سے 6 ماہ کے اندر تقریباً سلیٹیں 2 اٹھاتے ہیں. اگر جسم ٹھیک ہو تو اس کو بند کر دیتے ہیں، اور اگر جسم خراب ہو چکا ہو، ختم ہو چکا ہو، ہڈیاں ہو تو اس کو سمیٹ دیتے ہیں اور اسی قبر میں نئی میت کی تدفین کی جاتی ہے. حدیث شریف میں آیا نا کہ ایک ایک قبر سے کئی مردے اٹھیں گے حشر کے دن. تو یہاں سے یہ نکتہ بھی سمجھ آیا. تو بہرحال جنت المعلا میں ہمارے ایک بہت اچھے دوست ہیں ادھر، ان کے سسر ان کا انتقال ہوا، اور اللہ کی شان ہے کہ حرم شریف میں قرآن پاک کی قرآت کے وہ استاد تھے. اور حضرت رائے پوری حضرت عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے قریبی عزیز تھے. قاری شفیق صاحب ان کا نام تھا. جنت المعلا میں ان کو جگہ ملی. قاری صاحب جانتے ہیں اچھی طرح. جی جی جی. تو جنت المعلا میں حضرت اماں خدیجہ رضی اللہ عنہا کے قدمین شریف کے قریب ان کو جگہ ملی. سالوں پرانی بات ہے، بڑے اچھے وقت کی بات ہے. ان کی تدفین ہوئی. حسب معمول 3-4 ماہ کے بعد انہوں نے قبر کو کھولا. جسم بالکل ٹھیک تھا، بند کر دیا. پھر کچھ 5-6 ماہ گزرنے کے بعد ان کی قبر کو پھر کھولا. یہ واقعہ مجھے حضرت مولانا خلیل الرحمان انوری صاحب نے بھی سنایا، اور جو ان کے داماد ہیں مولانا قاری طفیل صاحب زادی عاجز کے بڑے اچھے دوستوں میں سے ہیں، اور وہیں ہوتے ہیں 35-38 سال سے تقریباً.
انہوں نے بھی سنایا۔ تو جب دوبارہ ان کی قبر وہ کھولا تو جسم بالکل ٹھیک تھا۔ تقریباً 2 دفعہ چیک کرنے کے بعد اگر جسم ان کو بالکل ٹھیک ملے تو اس قبر کو وہ دوبارہ نہیں چھیڑتے تھے، اس کو رہنے دیتے۔ تو یہ کتنی بڑی سعادت ہے کہ وہ پاکستان میں پیدا ہوئے۔ حضرت عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے بھتیجے تھے ان کے وہ، اور دیکھیں کہ کیا نیک صالح زندگی ہوگی، کیا اللہ تعالیٰ کی محبت اور قرآن پاک سے بڑی محبت تھی انہیں۔ اور وہ ہمارے حضرت مولانا خلیل الرحمان انوری صاحب دامت برکاتہم کے بہنوئی ہیں، بزرگ گھرانہ ہے، لیکن ان کی زندگی بھی ایسی۔ تو دیکھیں جنت المعلیٰ میں جگہ بھی کیسی ملی، ام المومنین حضرت اماں خدیجہ رضی اللہ عنہا کے قدمین شریف کے قریب، اور آرام فرما رہے ہیں، جسم بھی ٹھیک اور روح تو پھر بہت ہی اعلیٰ مقام پہ ہوگی، چونکہ روح کی جو کیفیت ہے اس کے اثرات میت میں، جو میت ہے قبر میں، اس کے اوپر رونما ہوتی ہے۔ ایک اور بات یہاں عرض کرتا چلوں کہ ساجد نے کچھ ہی دیر ہوا اس واقعے کو سنا بھی کہ ایک بہت بڑے بزرگ گھرانے کی صحابہ رضوان اللہ عنہم کے دور کا واقعہ ہے، اس وقت کا واقعہ دیکھیں تو آج کیا صورت ہونی چاہیے اس کی روشنی میں دیکھیں کہ وہ انتقال ہوا، بہت بزرگ گھرانے کی عورت تھی، اور ان کا نماز جنازہ غالباً حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ یا حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ، ان میں سے ایسے کوئی بلند پایا صحابی تھے جنہوں نے پڑھایا۔ تو جب نماز جنازہ کے بعد ان کی میت کو قبر میں اتارنے کا وقت آیا تو انہوں نے دل میں دعا کی، غیر اختیاری ان کے دل سے دعا نکلی کہ اے قبر، تجھے پتہ ہے یہ کس گھرانے کی چشم و چراغ ہے یہ خاتون؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں الہام فرمایا کہ قبر کی آواز آئی کہ یہاں حسب نسب نہیں دیکھا جاتا، یہ کس بزرگ گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، یہاں تو اعمال کی بنیاد پہ ہوتا ہے معاملہ۔ اسی لیے وہ پنجابی کا شعر ہے نا کہ پیر وارث شاہ تھا جس نے ہیر وارث شاہ لکھی تھی پنجابی میں، سید گھرانے کا چشم و چراغ۔ وہ کسی نے لکھا کہ سکھ پتر لکھی ہیر، سکھ پتر نہیں، سید پتر لکھی ہیر تے سکھ پتر لکھی تفسیر۔ کیوں جی مولانا ایسے ہی ہے؟ حضرت احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ امام الاولیاء شیخ التفسیر حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کہ جن کی قبر سے خوشبو آیا کرتی تھی تدفین کے بعد، تو وہ سکھ گھرانے کے چشم و چراغ تھے، ان کی قبر جو ہے وہ دیکھیں انہوں نے تفسیر لکھی، اور جو سید گھرانے کا بیٹا تھا اس نے ہیر وارث شاہ لکھی، جس کو کہتے ہیں کہ دیہات کی عورتوں کو خراب کر دیا اس نے۔ تو اس کا سید گھرانے کا ہونا کام آئے گا یا ان کا کام آئے گا، سوچنے کی بات ہے۔ تو قبر کی ندا سنی، آواز سنی ان صحابی رضی اللہ عنہ نے کہ اللہ کے بندے قبر میں اعمال کام آئیں گے، حسب نسب کام نہیں آئے گا، کسی بزرگ گھرانے کا بیٹا یا بیٹی ہونا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ میں آیا کہ اپنی انتہائی عزیز نیک صالح بزرگ پھپھو حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا ان سے ملاقات کے لیے گئے، اور اپنی آخری جو ہے فرمایا کہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، اے میری عزیز پھپھو جان، میں آپ کو یہ وصیت کرتا ہوں کہ اس غلط فہمی میں نہ رہنا کہ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھو ہوں۔ پھر اپنی لخت جگر نور نظر حضرت فاطمہ الزہرا جو جنتی عورتوں کی سردار ہیں، جن کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے آخری وقت میں جنتی ہونے کی، نہ صرف جنتی عورتوں کی سردار ہونے کی بشارت دی، فرمایا کہ اے میری بیٹی، اس غلط فہمی میں نہ رہنا کہ تو میری بیٹی ہے، تیرے اعمال ہی قبر میں تیرے کام آئے گے۔ تو اس خاتون کی تدفین دیکھیں وہاں ہوئی،
ابھی یہ 1 ہفتے پہلے کی بات ہے، میرے اپنے سگے چچا، ان کا داماد تقریباً 45 سال کا نوجوان، بڑی اچھی صحت، قابل رشک، نمازی تھا الحمدللہ، اور کپڑے کے اعظم مارکیٹ لاہور میں اس کی دکان ہے اور کپڑے کا کام کرتا، دوپہر کو کھانا جو خود کھاتا وہی تمام ملازمین کو بھی کھلاتا تھا، اور اس کا انتقال پہ ان کے والد صاحب کے پاس تعزیت کے لیے عاجز گیا تو انہوں نے ایک اور بات کی جو قابل رشک ہے، فرمایا کہ میرے 2 ہی بیٹے، ایک بیٹا باہر ہوتا ہے، ایک بیٹا یہ جس کا انتقال ہوا، 45 سال عمر دیکھیں، تو کہنے لگے کہ اس بیٹے نے میری ماں باپ کی، اپنے ماں باپ کی اتنی خدمت کی ہے کہ لاکھوں میں کوئی ایک ایسا ہوگا جو ایسی ماں باپ کی خدمت کرتا ہوگا۔ یہ ان کا جملہ تھا، اور وہ کہنے لگے کہ رات کو جب یہ دکان سے آتا ہے تو پہلے اپنے ماں باپ ہمارے پاس آتا، بیٹھتا، حال احوال پوچھتا کہ آپ لوگ کھانا کھا چکے ہیں، اس کے بعد اپنی بیوی کے ساتھ جا کے کھانا کھاتا۔ تو چونکہ اس کی بیوی میرے تو سگے چچا کی بیٹی ہاتھوں میں پلی ہوئی، تو میں اس کے پاس بھی گیا تو وہ کہنے لگی کہ بھائی جان بس آئے ہیں اپنے والدین سے مل کے، میرے پاس آئے ہیں، ہم نے کھانا کھایا ہے، کھانا کھا کے بالکل ٹھیک، کھانا کھا کے میرے ساتھ بیٹھے ہیں اور ساتھ ہی گر گئے، یعنی آدھا منٹ بھی، کہنے لگی کہ آدھا منٹ بھی نہیں لگا اور انتقال ہو گیا۔ ہماری زندگیاں اس انداز میں گزر رہی ہیں جیسے ہمارا رہن سہن ہے، فرمایا کہ یعنی ایسے لگتا ہے کہ جیسے ہم نے مرنا ہی نہیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جو رئیس التابعین، بیٹا کوئی گھڑی نہیں ہے سامنے کہ وقت کا اندازہ رہے، مجھے گھڑی باندھنے کی عادت نہیں ہے۔ اللہ، مجھے مولانا نے 8:45 بجے تک کا ٹائم دیا ہے، تو بہرحال میں مضمون کو سمیٹتا ہوں۔ اچھا، تو جو پیچھے ہے وہ آگے لگاؤ نا یار، اللہ کے بندے ایک ادھر بھی لگائے تاکہ بات بیان کرنے والے کو بھی تو نظر آئے۔ بہرحال تو یہ دیکھیں یہ حال ہے، 3 اس کے بچے ہیں، ایک بیٹا 2 بیٹیاں اور بیوی بھی نوجوان العمر۔ تو یہ ہے، یہی تو وجہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ موت کو کثرت سے یاد کرو کہ یہ دنیا کی لذات کو توڑتی ہے۔ میں اپنے اس مضمون کا آخری واقعہ عرض کر کے تو بات کو سمیٹتا ہوں، وہ یہ کہ یہ عاجز لاہور میں پیدا ہوا، پلا بڑا، ہمارے ہمسائے گلی میں ایک فیملی رہتی تھی، وہ بھی عزیز ہی تھے، اللہ تعالیٰ نے پیسے کی بھی فراوانی، سہولیات بہت دی ہوئی تھی، میاں بیوی انتہائی حسین و جمیل، خوش شکل تھے، پیسے کی بھی فراوانی، وہ ڈاکٹر تھے، میاں بیوی ابھی بھی حیات ہے اس عاجز کے علم کے مطابق، ایک بیٹا ایک بیٹی، بیٹی کی شادی کر دی۔ اچھا، بیٹا جو ہے وہ قدرتاً ہی ایسا خوبصورت کہ اس کے نین نقش اور اس کا جو رنگ ہے نا وہ عورتوں والا تھا، یعنی انسان دیکھے تو جو نیک صالح ہوگا وہ آپ دیکھ لیں، جب بھی کسی اچھی چیز کو دیکھے گا نا غیر اختیاری طور پہ اس کے منہ سے نکلے گا ماشاءاللہ، سبحان اللہ، اور کوئی دنیا کی لذات میں پھنسا ہوگا تو کہے گا یار کیا ہی بات، بڑا ہی خوبصورت ہے نا۔ جو چیز ہنڈیا میں ہوتی ہے نا، چمچ ڈالنے سے ہمیشہ وہی نکلتی ہے، کوئی بڑی چیز کو دیکھے گا وہ کہے گا اللہ اکبر، اور ایک آم دیکھے گا وہ کہے گا یار کتنی بڑی چیز ہے، بات تو وہی ہے لیکن اس کا اللہ اکبر کہنا اس کے لیے جنت میں ایک پودا لگنے کا باعث بن جائے گا، اور اس کا کہنا کتنی بڑی چیز ہے کوئی اجر کوئی کچھ نہیں، سوائے اس کے کہ ایک چیز اس نے تسلیم کی، یا اچھی چیز کو دیکھے سبحان اللہ کہہ دے، بلندی سے نیچے آ رہے ہیں تو سبحان اللہ پڑھے، جتنی دفعہ پڑھیں گے اتنے درخت لگتے چلے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ تو دینے کے بہانے ڈھونڈتے ہیں، ہم تو مائل با کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں،
راہ دکھلائے کسے رہ روے منزل ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ تو دینے کے بہانے ڈھونڈتے ہیں، شرط یہ ہے کہ مانگنے والا ہو، طالب صادق ہو۔ تو اللہ کی شان ہے، پہلے وہ اسلامیہ پارک لاہور کی ایک جگہ ہے، پرانا رہائشی علاقہ ہے، وہاں سے وہ ڈیفینس میں شفٹ ہو گئے، بڑا گھر بنا لیا۔ تو اس لڑکے کی شادی انہوں نے طے کی، شادی کی تیاری ہو رہی ہے۔ جیسے ہمارے ہاں بدعات اور رسم و رواج ہوتے ہیں نا کہ نکاح اور ولیمہ کے علاوہ لڑکوں والوں کے ہاں مہندی ہے، عورتوں کے ہاں مہندی ہے۔ یہاں ایک بات اور عرض کرتا چلوں، اگر انسان نے کسی رسم کو کرنا بھی ہو نا تو اس کو پھر بھی اس انداز میں کرنا چاہیے کہ شریعت کی حد نہ ٹوٹے۔ مہندی کا تعلق، ان چیزوں کا تعلق عورتوں کے ساتھ ہے، بھئی مردوں کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ ایسے ہی خواہ خواہ اللہ رب العزت کو ناراض کرنے والی بات ہے۔ تو بہرحال ایسی رسم و رواج ابھی نکاح سے ایک دو دن پہلے چل رہی تھی۔ تو چونکہ پاکستان اور ہندوستان میں آپ کو پتہ ہے بجلی کے ساتھ ساتھ گیس بھی جاتی ہے، یہ چیز شاید ان دونوں ملکوں میں ہے، ویسے باہر کے ممالک میں بھی ساجد کو رہنے کا موقع ملا، کبھی گیس کی شارٹیج نہیں ہوئی اور بجلی تو جاتی ہی نہیں۔ سعودیہ میں، عرب امارات میں، امریکہ، کینیڈا، یورپین کنٹریز میں وہ بے حیا ہیں، وہ بددیانت ہے، وہ فحش ہے، وہ سور کہتے ہیں، لیکن ہم سے بہتر ہیں اپنے ملک کے لیے۔ یہ بھی بات ہے، ہمیں اپنے گریبان میں جاننا چاہیے۔ بہرحال تو وہاں گیس کے جانے کا تو کوئی سوال ہی نہیں ہے، بجلی ہی نہیں جاتی۔ یہی وجہ ہے کہ سعودیہ میں آپ کو کچے گھر ملیں گے آج بھی، لیکن اللہ کی شان ہے کہ کچے گھروں کی دیواروں میں بھی انہوں نے اے سی لگایا ہوا ہے۔ اتنی بجلی کی فراوانی اور اتنی سستی ہے کہ کچے گھر والا بھی اے سی کا بل ادا کر لیتا ہے۔ کتنی حیرانی ہوتی ہے کہ کچی دیوار اور اس میں اے سی لگا ہوا ہے۔ یہاں کسی کچے گھر میں تو پنکھا لگ جائے تو بڑی بات ہے، اور پنکھے پہ ہی اتنا بل ہوتا ہے، اتنے برکت والا ہوتا ہے کہ اے سی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہاں بلوں میں برکت ہے، عجیب بات ہے، اللہ کی شان۔ کیسی عجیب بات ہے پاکستان اور انڈیا میں کہ بلوں میں برکت ہے، ٹیکس پہ لگانے میں برکت ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بہرحال تو وہ گھر آیا شاپنگ کر کے، فرسٹ فلور پہ اس کا کمرہ تھا، سگریٹ کی اس کو عادت تھی، 23-24 سال اس کی عمر ہوگی، میری تو یعنی آنکھوں کے سامنے وہ پلا بڑا، تو میرا خیال ہے آج سے کوئی 20-25 سال پہلے کی بات ہے۔ تو وہ کمرے میں گیا، لائٹ جلائی، سامان رکھا، اس کے بعد اس نے لائٹر جلایا سگریٹ لگانے کے لیے۔ جیسے ہی اس نے لائٹر کو آن کیا ایک دھماکہ ہوا، اس کے پورے جسم کو آگ لگ گئی۔ یہ جو آج کل گھر بنتے ہیں نا، اس میں ایک پراپر جگہ بناتے ہیں کمرے میں، بیڈ روم میں، اس میں گیس کی وائرنگ ہوتی ہے اور ہیٹر رکھا جاتا ہے بڑا خوبصورت سا۔ اب شدید سردی میں ہیٹر چل رہا ہے، ایسے واقعات ہوتے ہیں، گیس چلی گئی۔ اول تو کمرے میں ہیٹر کو رات کو چلانا یہ بہت ہی نامناسب ہے، جبکہ آپ نے اے سی چلانا ہے، اے سی والے کمرے تو بند ہوتے ہیں، تو اس کی گیس کی وینٹیلیشن پیچھے دیوار سے نکالی ہوتی ہے، تو دروازہ بند، اے سی چل رہا ہے، نہیں اے سی تو گرمی میں چلے گا لیکن دروازہ بند اور وینٹیلیشن پیچھے کی طرف ہوتی ہے، سردی جو ہوتی ہے تو اسی حالت میں آپ سو گئے، گیس بند ہو گئی، پھر گیس آئی تو خیال نہیں رہا، اب وہ کمرہ گیس سے بھرا ہوا تھا، جیسے ہی اس نے لائٹر جلایا آگ لگ گئی۔ وہ کھڑکی سے نیچے کودا لان میں، گراؤنڈ بنی ہوئی تھی خوبصورت پارک سا، لیکن جانبر نہ ہو سکا اور اس کو ہاسپٹل لے گیا، انتقال ہو گیا۔ تو ہمارے یہ ایک اور واقعہ ہوا کہ ایک شادی ہوئی اور بچی کی رخصتی ہوئی، دلہن کمرے میں گئی، دلہا گیا، صبح جو ہے انتظار کرتے رہے نہیں اٹھے، دروازہ کٹکھٹایا، کوئی جواب نہیں،
دروازے کو توڑا گیا تو گیس کی اسمیل پھیلی ہوئی تھی اور میاں بیوی کا انتقال ہو چکا تھا۔ تو گیس کے معاملے میں انتہائی احتیاط کرنی چاہیے۔ سلنڈر ہو اوپن ایئر رکھیں، کھڑکیاں کھولیں، دروازے کی لکڑی والے دروازے کھول دیں، اور رات کو بند کمرے میں گیس والا ہیٹر بالکل استعمال نہ کریں۔ تو یہ انسان کی زندگی ہے۔ تو جس کی زندگی زیادہ ہو جاتی ہے وہ اس خوش فہمی میں رہتا ہے کہ میں تو ابھی اور چلوں گا۔ تو بہرحال آج کے عرض کرنے کا لب لباب یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت سے یہ دعا کیا کریں کہ یا اللہ ہمیں اپنی محبت اور اپنا خوف عطا فرما۔ اگر وہ دونوں نہیں تو دونوں میں سے ایک ہی عطا کر دیں، وہ بھی باعث نجات بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، جو کچھ عرض کیا گیا سنا گیا، اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور موت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بات یہ کہ لکھا ہے کہ جس کی عمر 7 سال ہو جائے اس کو یہ یقین کر لینا چاہیے کہ میری عمر تو پوری ہو چکی ہے، اب عمر پوری ہو گئی ہے۔ کسی بھی وقت ایسے ہی ہے جیسے ویٹنگ لاؤنج میں بیٹھا ہوا ہوں بورڈنگ کارڈ لے کے، اور ابھی وہ اعلان کر دیں گے کہ جی آ جائیں جہاز کے لیے۔ ایسے انسان کی زندگی گزرے۔ جب ایسے انسان کی زندگی ایسی بن جائے، یہ سوچ جم جائے اس کے دل و دماغ میں، تو دنیا کی لذات اور رنگینی اور گناہوں کی طرف اگر دھیان چلا بھی جائے تو پھر بھی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اسے گناہوں سے بچا لیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں موت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے، اور باوضو کلمہ طیبہ پڑھتے ہوئے ہمیں شہادت کی موت عطا فرمائے۔ آخرت کی کامیابی کا انحصار نجات کی حالت میں جو اختتام ہونا ہے وہ اس پہ ہے، زندگی پہ نہیں ہے۔ تاہم اللہ تعالیٰ کا یہ ایک اصول ہے کہ جس کی زندگی محمود اس کی موت بھی محمود، جس کی زندگی مضمون اس کی موت بھی مضمون۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔